دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو سیریز کا اگلا حصہ ہے جس کا نام تھا انسانی تاریخ کی عظیم شخصیات۔ دوستوں، اور آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے ان کا نام تھا عماد الدین زنگی۔ 6 جمادی الاول 539 ہجری 23 دسمبر 1444 عیسوی کا دن وہ تاریخی دن تھا جب عماد الدین رحمہ اللہ نے پہلی صلیبی ریاست کے صدر مقام الرہا کو بھی تسخیر کر لیا۔ الرہا کی فتح کے بعد عماد الدین رحمہ اللہ نے دریائے فرات کے مشرقی علاقے کی طرف پیش قدمی کی اور متعدد قلعے اور شہر فتح کیے۔ ان میں سیروج کا مشہور قلعہ بھی قابل ذکر ہے۔ عماد الدین زنگی رحمہ اللہ نہایت سخی، رحم دل اور غریبوں کے ہمدرد تھے۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے قبل 100 سرخ دینار مستحقین میں تقسیم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی وہ اپنے قابل اعتماد ماتحتوں کے ذریعے غریبوں کی امداد کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ماتحت افسران کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ ان کے علاقے میں کوئی فرد ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس کھانے کے لیے خوراک اور پہننے کے لیے لباس نہ ہو۔ عماد الدین زنگی رحمہ اللہ کی سخاوت کی وجہ سے بعض مورخین انہیں ابو الجود کا خطاب بھی دیا۔ علامہ بن الاثیر رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ شہید عطابک زنگی رحمہ اللہ کے دور میں موصل اپنے وقت کی بہترین اور انتہائی منظم حکومت تھی۔ زنگی رحمہ اللہ کو اپنی رعایا کے ایک ایک فرد کی گزر اوقات کا وسیلہ اور اس کے اخراجات کی کیفیت کا علم ہوتا تھا۔ ان کے مقرر کردہ نگراں ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر قریے میں پھیلے ہوئے تھے اور انہیں رعایا اور بستیوں کی صورتحال سے ہمیشہ باخبر رکھتے تھے۔ عماد الدین زنگی رحمہ اللہ نے اس قسم کا نظام حکومت نافذ کیا کہ ان کی رعایا خود کو ایک وسیع خاندان کا حصہ سمجھتی تھی جس کے سربراہ خود عماد الدین رحمہ اللہ تھے۔ شہید زنگی رحمہ اللہ بے روزگاروں کو خود روزگار فراہم کرتے، مزدوروں اور کاریگروں کو اجرت کم ہونے کی شکایت پر ان کی اجرت بڑھاتے، جن کاشتکاروں کے پاس زرعی اراضی کم ہوتی انہیں زمین دلواتے۔ عماد الدین زنگی رحمہ اللہ نے اپنا یہ قول اکثر دہرایا، ملک ایک باغ کی طرح ہے، جب تک باغبان اس کی آب پاشی اور حفاظت میں سرگرم رہے گا وہ سرسبز و شاداب رہے گا، جو ہی اس نے غفلت کی سارا باغ اجڑ کر رہ جائے گا۔ عماد الدین زنگی نے جب موصل کی حکمرانی سنبھالی تو شہر کا اکثر حصہ ویران تھا، مساجد ٹوٹ چکی تھیں، جامع عتیق سے لے کر محلہ طیاطلین تک ایک ویرانہ تھا، لیکن آپ نے موصل کا انتظام اس قدر عمدگی سے کیا کہ چند سال کے اندر اندر یہ ویرانہ آباد ہو گیا۔ اس سے قبل شام کا تقریباً سارا علاقہ بنجر تھا اور صلیبوں کی لوٹ مار سے تجارت بند ہو گئی تھی۔ عماد الدین نے ایک جانب پہ در پہ دستے بھیج کر لوٹ مار کا سلسلہ سرے سے ختم کروا دیا، دوسری جانب لاکھوں افراد کو باہر سے بلوا کر دیہات میں آباد کیا، ہر قسم کے پھلوں کے باغات اور طرح طرح کے اناج کی فصلیں لگوائیں، حتیٰ کہ پیداوار اتنی بڑھی کہ پھل اور غلہ شہر سے باہر بھی بھیجا جانے لگا۔ تجارت چمک اٹھی، مسمار عمارتوں کی جگہ نئی اور جدید طرز کی تعمیرات نے لے لی۔ عماد الدین رحمہ اللہ کے موصل کے شمال میں بھی ایک شہر آباد کیا جس کا نام خود ان کے نام پر عمادیہ رکھا گیا۔ عماد الدین زنگی رحمہ اللہ ایک علم دوست حکمران تھے۔ ان کی مجلس میں بڑے بڑے علماء اور صاحب علم افراد موجود رہتے تھے۔ انہوں نے اہم ملکی عہدوں کے لیے بھی قابل اشخاص کا انتخاب کیا۔ ان میں ایک اہم شخصیت ابو جعفر محمد الجواد رحمہ اللہ کی ہے، جو عماد الدین زنگی کے مشرف یعنی وزیر اعظم مجلس شورا کے صدر تھے۔ ابو جعفر محمد الجواد رحمہ اللہ نے نہ صرف تاریخ کی ترویج اور سرپرستی کی بلکہ رفاع عامہ سے متعلق متعدد کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے خاصے فاصلے سے ایک نہر کھدوائی جو عرفات تک پانی پہنچاتی تھی۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں حاجیوں کو آرام اور سہولت مہیا کرنے کے لیے کئی عمارتیں بنوائیں۔ مدینہ منورہ کے گرد ایک مضبوط فصیل تعمیر کروائی۔ وہ ہر سال مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مستحقین کے لیے اس قدر رقم، غلہ اور کپڑا بھیجتے جو ان کے سال بھر کی ضرورتوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ ان مستحقین کو فراہم کی جانے والی امداد کا حساب کتاب بھی رکھا جاتا اور بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں کے کوائف محفوظ رکھے جاتے تھے۔
عماد الدین زنگی رحمہ اللہ کی صورت میں ہمیں ایک نہایت متقی، صاحب ایمان، غیرت مند اور بے انتہا دلیر سالار نظر آتا ہے۔ علامہ ابن الاثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ الکامل میں عماد الدین زنگی کو ہر جگہ شہید اطابق رحمہ اللہ کے لقب سے یاد کیا ہے۔ ابن الاثیر لکھتے ہیں، شہید اطابق رحمہ اللہ کی ذات میں اللہ نے جس قدر غیرت دینی اور شجاعت و دیانت کی تھی وہ بہت کم ناوران اسلام کے حصے میں آئی۔ ان کے جوش ایمانی کا یہ عالم تھا کہ وہ فوجوں کو لڑاتے لڑاتے اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر تنہا دشمن کی صفوں میں جا گھستے اور اپنی شمشیر خارق شگاف سے ان کو کاٹ کر رکھ دیتے۔ عماد الدین زنگی رحمہ اللہ چاہتے تو اپنے زیر تسلط علاقوں پر اطمینان سے حکومت کر سکتے، لیکن ان کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس صلیبوں کے قبضے میں رہے۔ انہوں نے انتہائی کم وسائل اور قلیل افرادی قوت کے باوجود ایک بڑی طاقت سے ٹکرا کر اسے تباہ برباد کر دیا اور اس عظیم جہاد مقدس کی بنیاد رکھ دی، جس کے نتیجے میں مسلمان کچھ ہی عرصے بعد بیت المقدس کو صلیبوں سے واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستوں یہ یاد رکھیں، شہید اطابق زنگی رحمہ اللہ کے 4 بیٹے تھے۔ ان میں نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے سب سے زیادہ نام کمایا۔ بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انہوں نے کس طرح جدوجہد کی اور مسلم سپاہ کو کس انداز میں لے کر چلے اور کس نوعیت کی مثالی حکومت قائم کی، اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ تو دوستوں ہم پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ، ایک نئی سیریز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔